السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جب انی کہا جاتا ہے تو پھر اپنے لیے ہے، جب انا کہا جاتا ہے تو تمام، ویسے منا اور منی ہیں، تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تقدیر اور تدبیر دونوں جزو ایمان ہیں۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے، بدی سے، برائی سے، غلط کاری سے اور جملہ جو انواع جرائم ہیں ان سے بچا کے رکھیں، کیونکہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں بچ سکتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو، کس سے نہیں بچ سکتا؟ اس نے کہا گناہ سے، کیونکہ جب تک مجھے اللہ نہیں بچائے گا میں نہیں بچ سکتا، وہ چاہے تو مجھے بچا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ابن آدم گناہ سے نہیں بچ سکتا الا یہ کہ اللہ اس کی مدد کر کے اس کو خود بچا لے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بچا لے۔ ہم کمزور ہیں، ہم مائل گناہ رہتے ہیں، گناہ ہمیں رغبت دلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اس میں کشش ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے ہمارے رب، ہم جو پریشان ہیں، ہم کو آپ سے کیا پریشانیاں بیان کریں کہ آپ سب جانتے ہیں، اور ہماری پریشانیوں کو تیرے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ تو ان کو دور فرما دے، اپنے نیک اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو جو کچھ تو عطا کرتا ہے، جو ان کے لیے تم نے انعامات رکھے ہیں، ان میں سے ہمیں بھی عطا کر۔ یا ارحم الراحمین، ہم کو دنیا اور دین کی ساری بھلائیاں عطا کر دے اور ہم کو ایسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ تو یقیناً تیری پسند بڑی عرفہ، اعلیٰ، بہترین ہے۔ تو ہم کو بھی، ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، اس قابل نہیں ہیں، لیکن تو اس پہ قادر ہے کہ ہم ناکارہ لوگوں کو بھی کامگر بنا دے، کسی کام کے لائق کر دے۔ تو ہمیں اچھے لوگوں کا، ایمانداروں کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو چاہے تو تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تو پوری دنیا کا کارساز ہے۔ تو ہم اپنے، تو کمزور جو ہم بندے ہیں، جن کے پاس لفظ بھی نہیں ہے، ہم کیا کہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟
اور جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تیری توفیق ہی سے ممکن ہے۔ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آج ایک تاریخی اعتبار سے پتہ نہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے، کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ ہم تک کس طرح پہنچی ہے اس پہ مورخین کی آراء اور ان کے معاملات مختلف ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی آج وفات کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، وہ درجات عطا کرے جن کی وہ استحقاق رکھتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی دین مبین کے لیے وقف کی تھی، اور جناب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انتہائی مشکل وقت گزارا، یعنی کہ ان کی تنگ دستی، اسرت، سب کچھ انہوں نے برداشت کر کے بہترین وقت گزارنے کی کوشش کی۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، جناب عائشہ الصدیقہ، جناب خدیجہ الکبریٰ اور دیگر امہات المومنین، یہ ساری کائنات کے لیے مثال ہیں۔ اجازت دیجئے دوستو، بس میں ایسے ہی دل میں آئی تو میں نے کسی بھائی نے مہمیز کیا میسج بھیج کے، تو میں نے بھی حصہ ڈال دیا۔ اجازت دیجیے گا، خوش رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے ایمان قائم رہے، پھر صحت دوسری بڑی چیز ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے جو انبساط ہے، مسرت ہے، خوشحالی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، روحانی اور جسمانی، اللہ وہ عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حامد ناصر، یہ چھوٹی سی دعا کی ہے، آپ کی آمین سے یہ بہت بڑی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔